مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہوئے، خدا باپ کی تعریف حمد کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں پہ آتے ہیں۔ شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہم سب کو سلامت رکھا، اور ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خدا کو سوائے شکر گزاری کے کچھ دے نہیں سکتے، تو ہم اپنے لبوں کی شکر گزاری اس کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے۔ یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 13 آیات میں یوں محکوم ہے: جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خداوند بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ جو بھلا خداوند ہے وہ کبھی ہم پر مشکل نہیں لاتا، وہ ہمیں کبھی نہیں آزماتا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا باپ ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت لازوال ہے۔ باقی جو غلطیاں خطا کرتے ہیں، ہاں اسی کے وسیلے سے ہم پھنس جاتے ہیں۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہشیں حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہیں، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے۔ جب ہم ہر چیز کی ایک خواہش رکھتے ہیں، ہماری خواہشیں سوچیں جو ہوتی ہیں، وہ چور چرانے آ جاتا ہے، ابلیس چرا لیتا ہے، وہ ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتا ہے۔ وہ معصوم بچوں کو جسے اچھی بری باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بچپن سے ہی اسے اپنے اس قابو میں کر لیتا ہے اور وہ انہیں پھنسا لیتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ عادتیں جو بڑی ہوتی جاتی ہیں وہ پختہ ہوتی جاتی ہیں، جیسے سگریٹ پینا۔ ایک معصوم بچہ، اس کو نہیں پتہ۔ میں نے کتنی دفعہ جب میں واک پہ گئی ہوں دیکھا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ایون 5 سال کے 8 سال کے وہ سگریٹ پیتے ہیں، اور میں دیکھ کے ایک دفعہ شوق ہو گئی، اور میں دیکھتی رہی۔ تو وہ بچے مجھے گورے تھے اور کچھ اچھے لفظ نہیں کہہ رہے تھے کہ کیوں دیکھ رہی ہے، لیکن میں شوق تھی۔ دیکھیں، ماں باپ ان کے لیے باہر کام کرنے گئے ہیں جیسے ہم جاتے ہیں، اور بچے پیچھے سے کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتہ، اور مجھے وہ چیز بہت تکلیف دہ ہوئی، اس لیے میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اور کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول آئیں اور باہر کھڑے ہوئے سگریٹیں پی رہے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتہ، ان کو صحبت جو ایک دوسرے سے ماحول سے انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ گندگی، یہ سگریٹ، نشے بازی، یہ گندی روح ہے جو جسم میں بچپن سے ہی یا جب بھی کبھی بھی آ جائے تو مطلب وہ بدن کو خراب کرتی ہے، کیونکہ یہ بدن خدا کی ہیکل ہے۔ اگر اس پر ایک بھی نشان پڑے گا، وہ کہتا ہے ایک بھی لائن ہوگی تمہیں اس کا جواب دینا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ میرے باپ کی ہیکل ہے، اگر میں اسے تباہ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ تو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ کلام میں نے کہا کہ وہ اندھا کر دیا گیا، وہ سوچوں کو اس نے اندھا کر دیا، اس کی سوچنے کی جو طاقت ہے وہ ختم کر دیتی ہیں روحیں۔ یہ گندی روح ہے، نشہ بازی گندی روح ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی خدا کا زندہ کلام جو کہہ رہا ہے وہ سچا اور برحق ہے، تو وہ ہمیں کیا ہے، اس کلام، خدا کا کلام جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ خدا ہمیں کسی چیز سے آزماتا نہیں۔ وہ تو محبت سے بھرا خداوند ہے، وہ تو ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں چھڑانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس پیدائش میں دیکھیں، اس کے 3 باب میں دیکھیں کس طرح گناہ دنیا میں آیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں گناہ آیا، جس طرح خدا نے منع کیا تھا۔ پیدائش اس کا 3 باب، اور ہم پڑھیں گے 9 سے پڑھوں گی میں آپ کے لیے۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، کس نے کہا؟ خدا نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے
उस दरख्त का फल दिया और मैंने खा लिया। आमीन। वो कहा कि उसने दिया है तो मैंने खा लिया। किसने दिया? जो औरत उसके लिए बनाई गई थी, तराशी गई थी, जो उसमें से निकली थी, उसने खुद भी खाया, खुद भी गुनाह किया और उसने आदम को भी दे दिया। तब खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। मतलब वो बहकाने पे आ गई। तो गुनाह किस तरह दुनिया में आता है? लालच से, बहकाने से। जिस तरह हमने देखा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे देखो देखी काम करते हैं, अभी उनको नहीं पता होता कि ये क्या होता है, फिर उनकी वो आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो उस चीज़ को बगैर लिए छोड़ते नहीं। अब बूढ़े भी हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी कुछ कर लें लेकिन वो नहीं छोड़ते। लेकिन वो कोई भी अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक वो खुदा से ना मांगे। तो खुदा से मांगने से सब कुछ दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह रोमियो 12 में लिखा, 5:12 में कि पर जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, तो मौत किसके सबब से आई? गुनाह की वसीले से आई। गुनाह किसने किया? माई हवा और आदम ने किया। इसी तरह मौत आदमियों में आ गई। और मौत की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो मौत आदमियों के ज़रिए आई। तो फिर हमें इस मौत से निकलने के लिए क्या करना है? खुदा का कलाम लेना है, खुदा की तरफ रजू लाना है। जैसे यूब, उसका 6 बाब उसके 28 में, इसीलिए ज़रा मेरी तरफ निगाह करो क्योंकि तुम्हारा मुँह पर मैं हरगिज़ झूठ ना बोलूँगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज आओ, बेइंसाफ़ी ना करो। मेरे हक़ में मैं हक़ पे हूँ, ये खुदा कह रहा है, और किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। इसी तरह ज़बूर 36:2 में है कि खुदा का खौफ उसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से करता है, जो बदी करता है, या ये जैसे सिगरेट पीने वाले, वो सोचते हैं ये गुनाह नहीं है लेकिन ये गुनाह है। तो खुदा क्या कहते हैं? बाज आ जाओ, खौफ करो। वो खुदा का खौफ नहीं करते। वो सोचते हैं जो कर रहे हैं वो उसकी नज़र में गुनाह नहीं है। वो देखते हुए भी देखते नहीं। वो सोचते हैं कि ये मतलब खुदा नहीं देख रहा, लेकिन खुदा की नज़रें तो हर जगह है ना, वो तो हर जगह देखता है। तो वो इस आदत को अपने आप से खुद ही जुदा नहीं करना चाहते। अगर कोई करना चाहे, मेरे अपने ससुर की मैं बात करती हूँ कि अब्बू जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। वो जब उनको अब 90+ हैं, वो 96 के हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज़ हो गई है, शुगर नहीं, उन्होंने उसी वक्त छोड़ दी शुगर भी। फिर डॉक्टर ने कहा उनको कि सिगरेट नहीं पीनी। वो इतने सिगरेट पीते थे, मतलब सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने कहा, उन्होंने फ़ौरन ही छोड़ दी। विल पावर, आप में इतना विल पावर होना चाहिए कि जो आप चीज़ें छोड़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो खुदा के खौफ से छोड़े, ना कि किसी के कहने पे। आपको पता होना चाहिए, जब अगर एक बात आपको समझ आ गई है कि ये गुनाह है और मेरे लिए भी और मेरी आने वाली हज़ारों नस्लों के लिए भी है, तो मैं क्यों ना इससे अपने आप को छोड़ूं। छोड़ने के लिए इरादा आपने करना है, कायम खुदा ने करना है, छुड़ाना खुदा ने है। तो ये मत सोचें कि ये खुदा किसी को नहीं आजमाता। हमने पढ़ लिया, खुदा किसी को नहीं आजमाता। हाँ, हम अपनी ही ख्वाहिशों की वजह से, अपनी ही गलतियों की वजह से अपने लिए ये मुश्किलों को ले लेते हैं और उसे आदत बना लेते हैं जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफ़रत नहीं करते, वो नफ़रत ही नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं चल रहा है जैसे चल रहा है, चलने दो, क्योंकि वो कलाम पे तवज्जो नहीं देते। जब कलाम पे तवज्जो नहीं देते तो ये काम किया जाता है। अगर हम तो, लेकिन खुदा कहता है मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जब मकबूल ठहरे तो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। हमें खुदा ने कहा है,
جب یہ مشکلیں، تکلیفیں سب کچھ آئیں، آزمائشیں ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا میں چلے جانا ہے۔ جب ہم خدا میں چلے جاتے ہیں تو وہی ہمیں رہائی بخشتا ہے، کیونکہ یہ گندی چیزیں ہیں، یہ گندی روحیں ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کے لیے، ہمیں نئی زندگی کو پانے کے لیے کلام کو لینا ہے، کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات پائیں۔ نجات پانے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ جو ہمارے لیے دنیا میں آیا، جس نے ہمیں نجات بخشی، آسمان و زمین کے تلے کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں آئی، ہمارے خداوند کے ہی وسیلے سے آئی ہے۔ تو ہم نے اپنی پرانی زندگی کو ترک کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پس اپنے ان اعضاء کو جو مردہ ہیں، زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، بت پرستی، بری خواہشیں، لالچ، بت پرستی میں ہر طرح کی بت پرستی آتی ہے، نشہ بازی، ٹی وی دیکھنا اور بہت ساری چیزیں، پیسوں کا لالچ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بت پرستی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے انہیں دور کرنا ہے۔ ہمیں خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس نافرمانی کے فرزندوں پر جو نازل ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے، اس وقت انہی پہ چلتے تھے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میں ابھی بھی اسٹل اسی میں چل رہا ہوں، تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے صرف کلام کا سہارا لینا ہے۔ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے غصہ، قہر، بدخوئی، بدگوئی، منہ سے گالی دینا، جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں چھوڑنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پرانی ہیں۔ ہمیں پرانی زندگی سے اب نئی زندگی میں آنے کے لیے نئے جامے پہننے ہیں۔ نئے جامے پہننے کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، نئی انسانیت کو پہن لیا، اور جو معرفت خدا کے کلام سے حاصل ہوتی ہے، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نیا بنانے کے لیے اس کلام کو لینا ہے، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں۔ خدا کا کلام زندہ اور سچا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، صرف کلام۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں، صرف کلام، اور اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں، کیونکہ کلام خدا ہے اور خدا کلام ہے۔ جب ہمارے پاس کلام ہے، جب ہمارے پاس خود خدا ہے، تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنا آپ صرف خدا کو دینا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ ہم ابدی زندگی پائیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی خدا کے کلام سے حاصل ہوتی ہے، اس میں رہنے سے، اس کے حکموں کو ماننے سے، اس کی مرضی پہ چلنے سے پوری ہوتی ہے۔ آئے آج ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں دے دیں۔ ہم روز روز وعدہ کرتے ہیں، روز روز کرتے ہیں، اور پھر اسی گناہ میں، اسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ عہد آپ کر لیں، پکا عہد کر لیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کیونکہ بری عادتیں جو بچپن سے پڑی ہیں وہ چھوٹنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم اپنے سے خود کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے خدا سے ہمیں مانگنا ہے۔ اس نے ہی تو کہا، جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ جب ہم دروازہ ہی پہ کھڑے ہیں، کھٹکھٹاتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں آپ ہی کھولے گا، آپ ہی کون کھولے گا، کوئی نہیں کھولے گا۔ جب تک آج تو گھر والے بھی باہر کھڑے رہیں گے تو دروازے کی آواز سن کے کھولتے نہیں، جب تک آپ کے پاس چابی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازہ کھول، اگر نہیں کھلتا تو چابی لے لیں۔ چابی کیا ہے؟ روزہ رکھنا، دعا کرنا، دعا میں جانا۔ اندر انٹری کی چابی کے لیے روزہ، دعا ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں اپنائیں گے، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت بہت نزدیک ہے، ہمیں اس وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے، ورنہ جو دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں کھلتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پسنا ہے۔ ہمیں وقت سے پہلے انٹری کر لینی ہے، تاکہ وقت کا کسی کو بھروسہ نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے وہ چوروں کی مانند آتا ہے، جس پر آ جاتا ہے اس کے لیے تو ختم ہو گیا نا۔ تو ہمیں اس وقت کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہے۔ خدا ہم سب کو حکمت دے، عقل دے، دانائی دے، تاکہ یہ کلام جب ہم اسے لے لیں
تو اس پر عمل بھی کریں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کوئی کمی کوئی کمزوری نہ رہے، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی اور کوئی کمزوری نہیں رہتی۔ اس کے آ جانے سے زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اسے اچھی طرح سے پہن لیتے ہیں، ایمان سے قبول کر لیتے ہیں، تو پھر کچھ سیم نہیں رہتا، سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔ آج اپنے آپ کو نیا بنانے کے لیے اس نئے کلام کو لے لیں، اس کے حکموں کو لے لیں، اس کی مرضی پہ چلیں۔ تمام گھروں میں آپ کے لیے خداوند جی، اس کلام کے لیے خداوند جی 100 گنا پھل لائے۔ تمام گھروں میں خداوند جی اس کلام کے وسیلے سے زندگیاں بدل جائیں۔ اس کلام کے وسیلے سے لوگ خداوند جی اپنے گناہوں سے، اپنی ہر بری عادت سے جو بچپن سے پھنس گئے ہیں، خداوند جی جو اس میں دھستے جا رہے ہیں، باپ جی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے خداوند جی اس کلام کو مانگ لیتی ہوں، تاکہ اس کلام کو لیں اور اپنا آپ خدا کو دے دیں۔ جب خدا آ جاتا ہے تو بندہ سیم نہیں رہتا، وہ اسے بدل دیتا ہے۔ صرف ارادہ آپ نے کرنا، باقی سارا کام خدا نے خود کر لینا، آپ اس پر چھوڑ دیں۔ آپ پکا ارادہ کر لیں، باپ میں یہ کرنا نہیں چاہتا، باپ میری مدد کریں۔ پاک روح کو بھیجے جو اچھا مددگار ہے، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا اور بچائے گا۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔